بہت شکریہ کھوسا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا، سب سے پہلا سوال تو یہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس وقت چل کیا رہا ہے، کیونکہ ذرا سی کنفیوژن بھی ہے۔ آپ کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، وہ تو مذاکرات پر کنونس دکھائی دیتے ہیں، پھر آپ کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو ہیڈ اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، تو یہ ذرا سے کمپلیکس سے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ابتدائیہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ خوشی کی بات کریں، کوئی چائے کی بات کریں، کوئی ناشتے کی بات کریں، لاہور کا جو ہے وہ ماشاءاللہ لاہوری آپ کو پتہ ہے کتنا وہ خوش ہیں اور کتنا وہ انجوائے کرتے ہیں صبح کو۔ تو باہر کہ آپ کو صبح جو ہے مبارک ہو، اور قوم ساری کو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے برکتوں کی جو ہے دن لے کر آئے، اور خوشیوں کا اور امیدوں کا جو ہے ہماری وہ بندھی رہیں، اور اللہ کرے کہ نفرتوں ہمارے جو درمیان ہیں وہ ختم ہو، کیونکہ نفرتوں کا نہ تو کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے، نہ معاشرہ متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی خانوادہ ہو سکتا ہے۔ چلیں باہر کیف، اب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اس کا بھی میں بڑے آپ کو ایک اچھے انداز میں، خوش الہانی کے انداز میں اور خوشی کے انداز میں بتا دوں کہ انشاءاللہ سبھی طرف سے دیکھیں، سبھی طرف سے اس چیز کا احساس ریئلائزیشن ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ سٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں اور اس کی جو پھر تشخیص کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا حل نکلتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں نا جی سبھی کچھ ٹھیک ہے اور ہم اسی طرح ڈنڈے کی طاقت پر اور فارم 47 کی پیداوار حکومت کو لے کر اور 17 سیٹوں والوں کو ہم جو ہے پاکستان کی باغ ڈور دے کر اور اس طرح سے ہم ملک چلا لیں گے اور معیشت کا تباہ حالی کی طرف گامزن ہوگی، تو اس لیے سبھی طرف یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ سیاسی استحکام کے بنا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اور عمران خان نے بڑا واضح کہا ہے کہ دیکھیں، میں انتقام میں یقین نہیں رکھتا، میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں۔ استحکام پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا واضح ہمیں کہا تھا کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور ہم تو بڑے خاک نشین ہیں، ان کی خاکستر کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی میں معاملات چاہتا ہوں۔ اور اگر نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، 27 سال جس بوتھا نے اسے جو ہے پابند سلاسل رکھا، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے کہا کہ نہیں، مفاہمت کے بنا ساؤتھ افریقہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اسے وائس پریزیڈنٹ لیا اس کے باوجود کہ اس نے اتنی صحبت دی تھی۔ میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ ہمارے سبھی، چاہے وہ مقتدر حلقے ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، سبھی میں یہ ریئلائزیشن، یہ احساس آ گیا ہے، کیونکہ قوم کو خوشیوں کی ضرورت ہے، قوم کو امیدوں کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نوجوان جو ہیں وہ نوجوانوں کو خوشخبریوں کی ضرورت ہے، قوم کو خوشخبریوں کی ضرورت ہے۔ لطیف کھوسا صاحب، یہ بتائیے گا، نواز شریف بھی اپوزیشن کے ساتھ انکنڈیشنل مذاکرات چاہتے ہیں، کیا تحریک انصاف ریڈی ہے اس چیز کے لیے؟ دیکھیں، تحریک انصاف نے بالکل ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ یقیناً زیادتیاں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، لیکن پمبا کجا نعم، میں کس بات کو یاد کروں؟ یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ایمبولنس کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں، راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گورنر جنرل پاکستان، فاؤنڈر آف دا فادر لیاقت علی خان کو 1952 میں جو سب سے زیادہ وزیر اعظم پہلا تھا، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے۔ جسٹس منیر جو فیصلے کرتے ہیں وہ تاج برطانیہ کے تابع کر دیتے ہیں۔ ہمارے کیا بے نظیر بھٹو رانی شہید کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو ہارٹ تھراب جتنے بھی پاپولر لیڈرز آئے ہیں، بدقسمتی سے ہم نے ان کے ساتھ، سچی بات ہے کہ انصاف نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے، اگر 45 سال کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھٹو کو غلط پھانسی دی گئی، 45 سال کے بعد، ارے بابا خدا کا خوف کرو،
اسی وقت انصاف کرو نا, زندگی تو بچ جائے, قوم کو تو فائدہ ہو, ملک کو تو فائدہ ہو, دنیا کو تو فائدہ ہو. تو لطیف صاحب آپ یہ بتائیے, یہ بات بتائیے, آپ نے کہا آپ نے شروع ایسے کیا کہ ناشتے اور لاہور کے کھاوے اور یہ وہ تو تب ہوں گے نا کہ جب معاملات کسی جانب بڑھیں گے آگے اور کوئی سیاسی مذاکرات ہوں گے. لیکن بانی پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے, اور پہلے بھی ان کا یہ موقف, کیا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ کہ ان سے مجھے بات نہیں کرنی ہے, یہ اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات ہوگی, اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی تو میں کروں گا. تو معاملہ تو یہاں اٹکا ہوا ہے نا. سیاسی جماعتیں تو کہہ چکی ہیں بارہا, پھر وہ آپ الیکشن میں بھی دیکھیں کہ جب الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس کی قیادت نے آپ سے یہی کہا کہ بھائی آپ حکومت بنا لیں آ کے, اور اگر آپ کو الائنس چاہیے کسی سے تو آپ مل کے وہ نمبرز پورے کر دیں. لیکن اس وقت بھی وہ نہیں مانے. تو مان تو بانی پی ٹی آئی نہیں رہے نا, پرابلم تو یہاں پر ہے. دیکھیں, ایک بات کا مجھے یاد ہے کہ جب رانی شہید بے نظیر بھٹو نے مجھے سربراہی کمیٹی کے لیے بھیجا تھا اور جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اور جمالی پرائم منسٹر سے, ہم ان کے ساتھ جب پارلیز میں گئے تو مخدوم امین فہیم صاحب بھی ساتھ تھے. اس وقت عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی جو ہے سربراہی کر رہے تھے, طاہر القادری اپنی پارٹی کی سربراہی کر رہے تھے, چودھری شجاعت پاکستان مسلم لیگ کاف یعنی حکومتی پارٹی کی کر رہے تھے, اور ملت پارٹی کی فاروق لغاری کر رہے تھے. اسی طرح سارے قائدین موجود تھے. تو میں نے سوال پہلا جمالی صاحب سے کیا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ نے یہ محفل سجائی ہے, ساروں کو اکٹھا کیا, یہ بتائیں کہ آپ کے اختیار میں ہے بھی جو ہم کہنے جا رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے, پہلی شرط ہماری یہ ہوگی وردی اتارے, کیا آپ کے یہ اختیار میں ہے؟ کیونکہ وہ تو کہتا ہے یہ میری کھال, یہ میری سکن, یہ میری جان وردی ہے. تو آپ کے یہ اختیار میں ہے تو آگے بات چلیں. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز, چاہے وہ محترم نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ محترم پرائم منسٹر صاحب, جو میں گورنر تھا تو اس وقت وہ میرے چیف منسٹر تھے, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, کیا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں, کیا ان کے اختیار میں کچھ ہے؟ کیا یہ حکومت چلا رہے ہیں وفاقی حکومت؟ نہیں تو پھر تو گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے نا. آپ دیکھیں تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو پہ پھر تو ہم وہیں آ گئے نا, وہیں کھڑے ہو گئے. میاں نواز شریف بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, میں تو ان کو ارباب اختیار کو مخاطب کر رہا ہوں, وہ بات کریں گے, ہم مزاحمت کریں گے تو ہمارے ساتھ مفاہمت ہوگی. تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو آپ رول آف لاء کی اور وہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, تو بالکل سملر کیس, وہی ایپیسوڈ دہرائی جا رہی ہے نا کہ اگر رابطہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, کیا تاثر جائے گا اس کا کہ آپ بھی وہیں اوپر آپ معاملات طے پا جائیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ بھی اگر حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آ جائیں گے. ارے بابا, کسی وقت میں کبھی تو ان کو بھی خدا کا خوف آئے, کبھی تو وہ بھی ریئلائز کریں کہ یہ جو آئین ایک مقدس معاہدہ ہے, عمرانی معاہدہ پاکستان کے عوام کے درمیان, یہ وہ آئین نہیں ہے 1962 کے کہ آئی فیلڈ مارشل ہیئر بائی انفورس اینڈ پروملگیٹ دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. یہ وہ 1973 کا آئین ہے جس میں وی دا پیپل آف پاکستان, سارے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے متحدہ اور متفقہ کیا. تو کیا وہ ردی کا کاغذ ہے کہ اس پر عملداری نہ کی جائے؟ کیا اس میں مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول گورننس میں ہے یا گورننٹ حکومت بنانے کا ہے؟ کیا آئین نے پاکستان عوام کو مقتدر نہیں کرتا؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لے کر اور پروونشل گورنمنٹ سے لے کر اور وفاقی حکومت سے لے کر, لطیف کوثر صاحب یہ بھی بتائیے گا, صرف عوام, ایک بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ جو اس وقت ہو رہی ہے ڈرائنگ رومز میں اوور دا ڈائننگ ٹیبل, وہ یہ ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ اپوز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی. 8 سپٹمبر کا جلسہ آپ کو کیا لگتا ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ بیکاز ابھی بھی پچھلے دنوں جب جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوئی, وہ اناؤنسمنٹ ضرور ہوئی لیکن جلسے کینسل ہو گئے. 8 سپٹمبر کو آپ کو یہ جلسہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں 100% ہوگا, اس لیے کہ عدالت عالیہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی بہت بری طرح اس کو محسوس کیا 22 کے جو جلسے کو آخری وقت پہ مؤخر کرنے کا اور NOC کینسل کرنے کے اس کو عمل کو جو ہے انہوں نے بڑی سختی سے دیکھا ہے. اور اب کنسنسس سے انہوں نے 8 ستمبر کی جو تاریخ لی ہے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لے کر, اور ہائی کورٹ کی تاریخ انہوں نے 10 تاریخ رکھی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ 8 تاریخ کو آپ
کیسے اس جلسے کو منسوخ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ آخری وقت میں منسوخ کرتے ہیں لوگ تو قافلوں کی شکل میں آ چکے ہوتے ہیں بالکل یا راستے میں ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے بنیادی حقوق جو ہے رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ٹریولنگ بٹوین دا پروونسز، وہ سارا آپ منقطع کرتے ہیں. آپ کس قانون کس آئین کے تحت؟ اور معاف کیجئے گا، آپ نے تو دیکھا ہوگا سارا اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ فسطائیت جو ہے یہ اسی چیز کی غمازی کرتی ہے کہ اتنی بوکھلاہٹ ہے اس حکومت کی، یا اتنی بینکرپسی ہے، جی تو آپ یہ کہہ اتنا رہے ان کا جو ہے خالی پن ہے. اچھا آپ یہ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ریئلائزیشن، تو پھر آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ریئلائزیشن ہر طرف ہے، تو آپ تو جو پکچر پورٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو ایسی نہیں دکھائی دے رہی. اچھا یہ کہیے گا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، آپ نے بھی تعریف کی، آپ نے کہا کہ آج یعنی آئین کی فتح کا دن ہے، لیکن وہ وقت بھی گزر گیا اور آپ کو سیٹس بھی نہیں ملی ہیں. پھر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، چلو آئینی ترمیم چھوڑیں، وہ قانون سازی کی جا رہی ہے، حکومت ریزسٹ کر رہی ہے. تو ان حالات میں کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جلسہ بھی کرنے دیا جائے گا اور آپ کے ورکرز بھی نکلیں گے جیلوں سے باہر؟ حالات تو نہیں بتا رہے ایسا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، قسم لے لو 22 کو جب ملتوی کیا ہے، بھلے کہ انہوں نے جا کے منت کیے، پاؤں پکڑے جا کے عمران خان کے کہ جی اللہ کا واسطہ ہے، ایک مذہبی جو ہے ریلی ہو رہی ہے، یہ خون خرابہ ہو جائے گا، اس میں جو ہے بہت نقصان ہو جائے گا، تو یہ پاؤں پکڑ کے انہوں نے جو کس نے سر کون کیا تھا؟ حکومت کی طرف سے کیا تھا کوئی؟ کہ ہمارا ورکر اتنا زیادہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اتنی زیادہ چارجڈ ہے اور اتنا وہ برہم ہے کہ کس لیے آپ نے منسوخ کیا جلسہ. سر کس نے پاؤں پکڑ کے یہ منت کی آپ سے؟ سر یہ سوال بڑا ضروری ہے، کس نے پاؤں پکڑ کے منت کی سر آپ سے؟ یہ تو بتائیے جی کس نے پاؤں پکڑ کے منت کی بانی پی ٹی آئی سے کہ جلسہ خدا کے واسطے ملتوی کر دیں 7 بجے جا کے؟ یار آپ بہت بھولے ہو، یا آپ اپنا چینل بند کروانا چاہتے ہو یا مجھے مسنگ پرسن بنانا چاہتے ہو. آپ بھی سمجھ گئے ہو بھائی میں نے جو کہا ہے. ایکسٹینشن کے معاملے میں بتائیے. میں نے تو یہ دیکھیں، میں نے معاف کیجیے گا لکھ کے دیا تھا جب عمران خان کی پیشی جیل میں ہم بھگت رہے تھے، تو عمران خان کے دستخط سے میں نے درخواست اسی وقت عدالت کو دی تھی کہ جناب یہ اڈیالہ جیل یہ اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ ISI کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ عدالت جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں جیل میں یہ بھی مانیٹرڈ ہے بائی دی اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ ISI. اور خدا را اسے اوارڈ خدا صاحب کرتے یہ ہیں ایکسٹینشن کی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. یہ لکھ کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی بات کر لیتے ہیں یا ججز کی تعداد بڑھانے کی. اس معاملے پر کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایکسٹینشن تو ختم ہو گئی، وہ تو وقت ہی گزر چکا. اب تو ایکسٹینشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب تو یہ لالی پاپ جس طرح ہر چیف جسٹس کو ہر حکومت دیتی ہے اور جاتے ہوئے ان سے کچھ ایسے من پسند فیصلے کرواتی ہے جو ان کو جو ہے فائدہ دے جائیں، اب تو صرف وہ لالی پاپ والی بات رہ گئی ہے. دیکھیں 2/3 اکثریت ان ایچ ہاؤس اور ٹوٹل اسٹرینگتھ یعنی 342 اگر قومی اسمبلی کے ہیں تو اس کا 2/3 2/3 اس کی ضروری ہے آئینی ترمیم کے لیے، اور 104 جو سینیٹر ہیں اس کی ٹوٹل اسٹرینگتھ میں سے 2/3 کی ضرورت ہے. ابھی تو بابا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے. جب تک ہماری جو ہے مخصوص نشستیں وہ 60 نہیں آتی ہیں وہ تو ہاؤس ہی 2/3 بنتا ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ تو ختم ہو گئی بات بالکل ہی آئینی ترمیم. اور ججز کی تعداد کی بتا دیں، ججز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ہاں جی نہیں بدنیتی پر ہے. دیکھیں جب پہلے ہوا تھا تو 29 کیے گئے تھے اور وہ 29 ڈوگر کورٹ نے کیے تھے تاکہ افتخار محمد چودھری کی 17 والے جو تعداد تھی اس کے اوپر بھاری کیا جائے، اس پر میجورٹی حاصل کی جائے. وہ میں اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان تھا اور وہ رپورٹڈ ہے 2009 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بنام وفاق پاکستان 2009 PLD سپریم کورٹ. اس میں انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا کہ جی آپ نہیں کر سکتے، فائنانس بل کے ذریعے آپ ان کی تعداد نہیں بڑھا سکتے. اب البتہ یہ ہے کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ایکٹ میں جو 1997 کا ہے اس میں یہ 17 سے 23 کرنے کی انہوں نے پرپوزل ایک مجوزہ تجویز ہے
جس کا بل شاید اس ہفتے میں لے کر آئیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تو اس سے کسی کی عمر بڑھے گی یا کم ہوگی، نہ اس سے قاضی فائز آپ کے مطابق لطیف کھوسہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.